اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجنا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیجیں محمد آل محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام ایک مذہب کا نام ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے، اسلام ایک اس دستور کا نام ہے جس دستور کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ عزیزان گرامی، کل اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بات کا اور گفتگو کا آغاز کیا، اور کل تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ مجھے اہل بیت اور اسلام کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ان مجالس میں کچھ عرض کرنا ہے، لہٰذا کل یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے اور کون شامل نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بنیادی چیز ہے اور یہ بنیادی سوال ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ معاملہ طے ہو جائے کہ کون کون شامل ہے اہل بیت میں اور کون شامل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو عالم اسلام زبردستی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر زبردستی کسی کے شامل کرنے سے نہ کسی کو شامل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کے ہٹا دینے سے کسی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ جو جس کے اپنے رشتہ دار ہیں، جو جس کے اپنے ہیں، جو جس کے قرابت دار ہیں، وہ اس کے اپنے رہیں گے، نہ ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، نہ کسی غیر کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام مذہب ہم کس سے لیں؟ ہم دین کس سے لیں؟ اس لیے کہ اسلام کے واسطے بہت سی آوازیں ہیں، اسلام کے متعلق بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک کہ اسلام ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے، مذہب ہمارے پاس ہے۔ آئیے آپ دین ہم سے لیجئے، مذہب ہم سے لیجئے، اسلام ہم سے لیجئے، تفسیر قرآن ہم سے لیجئے، احادیث نبوی ہم سے لیجئے، رسول نے جو بتایا ہے وہ آ کے ہم سے پوچھئے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول نے کیا بتایا، رسول نے کن چیزوں کو منع کیا، ہم سے آ کے پوچھئے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول نے کن چیزوں کو منع کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو مل جائے گا کہ اسلام میں 4 مسئلے بڑے اہم ہیں۔ عالم اسلام ہم کو تو کنسیڈر نہیں کرتا ہے، مگر 4 مسئلے ہیں، 4 اسکول آف تھاٹس ہیں اسلام میں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ایک ہمارا اسکول بھی ہے جو جعفری اسکول ہے، ہم فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں، مگر اور 4 فقہ ہیں۔ عالم اسلام ان 4 فقہوں میں کسی ایک فقہ کو مانتا ہے، یا حنفی اسکول کو مانتا ہے،
یا مالکی اسکول کو مانتا ہے، یا حنبلی اسکول کو مانتا ہے، یا شافعی اسکول کو مانتا ہے۔ یہ 4 اسکول ہیں، یہ 4 مکاتب فکر ہیں، ان کو عالم اسلام مان رہا ہے۔ غور فرمائیے گا، اب یہ چاروں اگر ایک بات نہیں بتا رہے ہیں تو پھر یہ چاروں الگ الگ کیوں ہیں؟ اگر سب ایک ہی بات بتا رہے ہوں تو پھر ان میں الگ الگ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر 5واں ہمارا اسکول ہے، جعفری فقہ ہے، جعفری اسکول ہے۔ تو یہ اسلام میں 5 اسکول آف تھاٹس، اسکول آف جورسپروڈنس ہیں، مکاتب فکر ہیں۔ یہ 5 حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری۔ اس کے بعد اور بھی کچھ لوگ ہم کو نظر آتے ہیں تاریخ میں جو اپنی اپنی دکانیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اسلام ہے، ہمارے پاس بھی مذہب ہے، آئیے ہم سے لیجئے۔ چنانچہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اسلام ہم سے لیجئے، معتزلہ کہتے ہیں کہ اسلام ہم سے لیجئے، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسلام ہم سے لیجئے، امام مالک کہتے ہیں اسلام ہم سے لیجئے، امام شافعی کہتے ہیں اسلام ہم سے لیجئے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اسلام ہم سے لیجئے۔ ہم تو بہت پریشان ہو گئے کہ کس کے پاس جائیں، کس سے دین لیں، کس سے مذہب لیں، کس سے اسلام لیں۔ ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، ہم نے ادھر دیکھا، ہم نے ادھر دیکھا، ہم نے ادھر دیکھا، ہم کو 4 مسلح ملے، مگر چاروں میں ہم کو اختلاف ملا۔ مگر جب ہم نے در اہل بیت پر آ کے دیکھا تو ہم کو 12 ملے، 12 معصوم تھے، 12 امام تھے، 12 منتخب کردہ پروردگار تھے، مگر دیکھنے میں تو 12 تھے، حقیقت میں ایک تھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ حقیقت میں ایک تھے، اس لیے کہ کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بھی نوجوان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی جعفری اسکول کیا ہے، یہ فقہ جعفری کیا ہے؟ جعفری اسکول، فقہ جعفری، یہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت سے ہے، جبکہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام میں اور رسول اللہ میں گیپ ہے۔ رسول اللہ تک تیسرے امام، رسول کے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن چوتھے امام، 5ویں امام اور اس کے بعد چھٹے امام، تو اب یہ بیچ میں گیپ کہے کا ہے۔ جو جعفری اسکول ہے، جو فقہ جعفری ہے، وہ وہی فقہ ہے جو رسول اللہ نے بتائی ہے۔ غور فرمائیے گا، جو رسول نے ہم کو دین بتایا ہے وہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے۔ جو مولا علی نے بتایا وہی امام جعفر صادق نے بتایا، جو امام حسن نے بتایا وہی امام جعفر صادق نے بتایا، جو امام حسین نے بتایا وہی امام جعفر صادق نے بتایا، جو علی بن الحسین نے بتایا وہی امام جعفر صادق نے بتایا، جو محمد باقر نے بتایا وہی امام جعفر صادق نے بتایا۔ کوئی فرق نہیں ہے، بس معاملہ یہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی ذرا سی چیز ہے کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کو تھوڑا سا وقفہ ملا جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اگر آپ اس زمانے کے حالات کو مطالعہ کیجئے، تاریخ میں جا کے دیکھیے تو آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا۔ دشمنوں کا دور تھا، ظالمین کا زمانہ تھا، کربلا کا اتنا عظیم واقعہ رونما ہو چکا تھا،
ظالم تھے، جابر تھے، مورخین کو خریدے ہوئے تھے، سب کے سب بکے ہوئے تھے، پورا معاشرہ بک چکا تھا۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام تک آتے آتے دو ظالم آپس میں ٹکرا رہے تھے، ایک حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، ایک حکومت کو بچانے کے واسطے بنی امیہ اور بنی عباس کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ بنی امیہ اپنی حکومت کو بچانا چاہتے تھے، محفوظ رکھنا چاہتے تھے، بنی عباس اقتدار میں آنا چاہتے تھے۔ ایک چاہ رہا ہے کہ ہماری حکومت محفوظ رہ جائے، دوسرا چاہ رہا ہے کہ ہم حکومت پر قابض ہو جائیں۔ جب دو حکومتوں کے لیے آپس میں ظالم ٹکرا رہے تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو تھوڑا موقع ملا، تھوڑا وقفہ ملا، تھوڑی مہلت ملی۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح دین کی تبلیغ کی کہ یہ دین جعفری مشہور ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ورنہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا اور جو دین ہے، جو فقہ ہے، وہ وہی ہے جو رسول نے بتائی ہے، جو اللہ نے حکم بھیجا ہے، جو مولا علی نے بتایا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں امام تو 12 ہیں مگر ہمارے پاس سلسلہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، فقہ ایک ہے، احکام ایک ہیں، تفسیر ایک ہے، حدیث ایک ہے۔ ہمارے یہاں اختلاف نہیں ہے، وہ اور ہیں جن کے پاس اختلاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں نہ کل اختلاف تھا نہ آج اختلاف ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ چنانچہ تاریخ لکھتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام درس دیتے تھے، درس ہوتے تھے امام کے۔ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے ہیں، امام کے 2 درس ہوتے تھے۔ ایک درس امام مسجد میں دیتے تھے جو صبح کو ہوتا تھا، ایک درس امام باغ میں دیتے تھے جو سپہر میں ہوتا تھا۔ یہ 2 درس امام کے ہوتے تھے۔ صبح کو مسجد میں جو امام درس دیتے تھے اس میں اسلام، قرآن، دین، مذہب، تفسیر قرآن، احادیث نبوی، واجبات، محرمات، کیا اللہ بتاتا ہے، کیا رسول نے پہنچایا ہے، کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، کیا قرآن ہے، یہ سب رسول اللہ کے احکامات اور دین اور اسلام اور قرآن امام بیان فرماتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ درس مسجد میں ہوتا تھا لہٰذا مسجد میں آنے والوں کے لیے ریسٹرکشنز ہیں، ہر ایک مسجد میں نہیں آ سکتا۔ مسجد میں تو وہی آئے گا کہ جو مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، جو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ درس امام کا مسجد میں ہوتا تھا جس میں دین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اور سپہر میں جو درس ہوتا تھا وہ امام کے باغ میں ہوتا تھا جس میں سب آتے تھے، آنے والوں کے لیے کوئی قید نہیں تھی۔ اگر اللہ کو مانتا ہے تب بھی آئے، اللہ کا انکار کرنے والا آئے تب بھی آئے، اگر مسلمان ہے تب بھی آئے، اگر اسلام کا انکار کرنے والا ہے تب بھی آئے۔ سپہر میں درس ہوتا تھا، یہ درس امام کے باغ میں ہوتا تھا۔ اسی میں ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص جو کیمسٹری کا بابا آدم تھا، جس کا نام تاریخ نے جابر ابن حیان لکھا، وہ ایک مسئلے میں بہت دن سے پریشان تھا اور مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا تھا، تو وہ امام کی خدمت میں لایا گیا۔ اس نے امام کے سامنے مسئلہ پیش کیا۔ جیسے ہی اس نے امام کے سامنے مسئلہ رکھا، امام نے مسئلے کو فوراً حل کر دیا۔
تو اس کو بڑی تعجب اور حیرت ہوئی کہ میں تو اتنے دن سے اس میں پریشان ہوں، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے ہم نے مسئلے کو رکھا امام نے فوراً حل کر دیا، انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے فکر نہیں کی، انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے فوراً بیان کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آقا آپ نے تو فوراً جواب دے دیا، فوراً جواب دے دیا۔ تو امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا جابر سنو، پہلے سوچو اس کے بعد اس پر عمل کرو، پہلے سوچو اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ میں کہوں گا جابر پریشان نہ ہونا، ان کے گھرانے کا مزاج ہی یہی ہے، علی بھی ایسے ہی مسئلے حل کر دیتے تھے۔ علی کے سامنے جب مسئلے آتے تھے تو علی سوچتے نہیں تھے۔ کسی نے مولا علی سے کہا یا علی اتنے جلدی آپ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، آپ غور نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ فکر نہیں کرتے؟ تو علی نے کہنے والے سے کہا کہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ 5۔ تو امام نے مسکرا کے اس سے کہا کہ تو نے غور نہیں کیا، تو نے فکر نہیں کی، تو نے سوچا نہیں؟ تو کہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی غور کرنے کی بات ہے، یہ تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے جواب دیا کہ سن، جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں، ویسے ہی میری نگاہوں کے سامنے پوری کائنات رہتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ مگر عزیزان گرامی ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے وہ درس 2 ہوتے تھے، ایک مسجد میں ہوتا تھا اور ایک باغ میں ہوتا تھا۔ مسجد میں مسلمان آتے ہیں، باغ میں جس کا دل چاہے آ جائے، جس کا دل چاہے آ جائے۔ اب عزیزان گرامی ہمیں کہنے دیجئے کہ دیکھیے ہمارے یہاں بھی 2 معاملے ہیں۔ ایک تو رمضان میں درس ہوتے ہیں 1 مہینے، اس کے اندر صرف مسلمانوں کے واسطے ہے، اس کے اندر کوئی غیر نہیں آ سکتا۔ لیکن محرم میں جو 2 مہینے فرش عزا بچتا ہے، جس کا دل چاہے آ جائے، اسلام بھی بیان ہوتا ہے، دین بھی بیان ہوتا ہے، دنیا بھی بیان ہوتی ہے، آخرت بھی بیان ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ فرش عزا پر آنے والوں کی قید نہیں ہے، امام باڑوں میں آنے والوں کی قید نہیں ہے۔ ایک ہے مسجد، ایک ہے امام باڑہ۔ مسجد میں قید ہے، امام باڑے میں قید نہیں ہے، جس کا دل چاہے آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ امام باڑوں میں، حسینیہ میں، محفلوں میں، ادا خانوں میں غیر آتے ہیں، غیر آ کے شریک ہوتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے اشعار بھی پیش کرتے ہیں، کلام پیش کرتے ہیں، اپنے جذبات بیان کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کربلا کے لیے تقریریں کرتے ہیں۔ سلام کیجئے حسین کی بہن زینب پر کہ زینب نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا فرش عزا بچھا کے کہ دیکھو میرے بھائی کے نام پر بلانا، میرے نانا کا پیغام پہنچانا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی عرض کر رہا تھا کہ ہم دین کس سے لیں، مذہب کس سے لیں؟ ہم بڑے پریشان تھے، اشاعرہ کہہ رہے ہیں ہم سے لو، معتزلہ کہہ رہے ہیں ہم سے لو، ائمہ اربعہ کہہ رہے ہیں ہم سے لو۔ ہم پریشان ہوئے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ اب ہم ادھر ادھر سرگردان پریشان گھوم رہے تھے
کہ ہمارے کانوں میں رسول کی حدیث پڑی، ہمیں آواز سنائی دی، علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین، فاطمہ تو بزت منی۔ ہمارے کانوں میں آواز آئی، علی مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ زہرا میرا ٹکڑا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا جو محمد والے ہیں وہی تو اسلام بتائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ذرا آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، ٹھنڈے دل سے آپ غور کیجئے اور ایک سوال کا میرے جواب دیجئے کہ یہ جو ائمہ اربعہ کا سلسلہ ہے، جو حنفی فقہ سے شروع ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ، یہ کس زمانے میں تھے؟ ان کا دور کب تھا؟ یہ چھٹے امام کے زمانے میں تھے۔ یہ پہلے فقہ جو ہے اس کے امام چھٹے امام کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اور ان کا یہ مشہور قول تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لولا سلطان لہلک نعمان، ان کا نام نعمان تھا، کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں ان کے ساتھ شاگردی میں گزارے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ توجہ چاہوں گا دیدان گرامی، اپنے کو کہا کہ اگر میں نے 2 سال امام جعفر صادق سے نہ پڑھا ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھرانہ وہ ہے جو ہلاکت سے بچانے والا ہے، امت ہلاک ہونے والی ہے۔ کل بھی علی ہلاکت سے بچا رہے تھے، امام جعفر صادق بھی ہلاکت سے بچا رہے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ وہ ایک بزرگ کا مشہور قول آپ کو یاد ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ زمانہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ تو ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد اور جو ائمہ ہیں ان کے وہ اور اس کے بعد ہیں، اس کے بعد ہیں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب اس کے بعد ہیں، اشاعرہ اس کے بعد ہیں، معتزلہ اس کے بعد ہیں۔ لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، اور ہمیں عالم اسلام سے ایک سوال کا اپنے جواب چاہیے۔ یہ مجلس ریلے ہو رہی ہے، میں آپ سے بھی جواب چاہتا ہوں، اور جو یہ میرا بیان سنے میں اس سے جواب چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات جب دنیا سے سدھارے، رسول کی آنکھ بند ہوئی، اور وہ زمانہ جو زمانہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اس دور کے درمیان اسلام کس سے لیا جائے، مذہب کس سے لیا جائے، اس دور میں رہنمائی کرنے والا کون ہے، اس دور میں اسلام بتانے والا کون ہے۔ یہ جو بیچ کا گیپ ہے، یہاں سے رسول اللہ دنیا سے سدھارے ہیں 28 رجب 28 صفر کو دنیا سے سدھارے سن 11 ہجری، اور ادھر چھٹے امام کا زمانہ ہے جو ابو حنیفہ کا زمانہ ہے۔ اب اس بیچ مولا علی کا زمانہ گزرا، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ گزرا، امام حسین کا زمانہ، چوتھے امام کا زمانہ، پانچویں امام کا زمانہ، یہ تو ہمارے حساب سے ہے، مگر یہ جو درمیان میں گیپ ہے، یہ گیپ کون پورا کرے؟ اس بیچ لوگ آئیں گے، عمرے گزاریں گے، ختم ہو جائیں گے،
اس غیب کو، اس خلا کو، اس اندھیرے کو کون پورا کرے گا؟ اب یہی تو معاملہ ہے کہ ہم جس سلسلے کو مانتے ہیں وہ سلسلہ بلا فصل ہے، وہ سلسلہ بلا فصل ہے۔ ہم نے مانا، رسول کے بعد علی کو مانا، علی کے بعد حسن کو مانا، حسن کے بعد حسین کو مانا، حسین کے بعد علی ابن الحسین کو مانا، اس کے بعد محمد باقر کو مانا، جعفر صادق کو مانا، موسی کاظم کو مانا، علی رضا کو مانا، محمد تقی کو مانا، علی النقی کو مانا، حسن عسکری کو مانا۔ آج اس کو مان رہے ہیں جو حجاب غیب میں ہے، پردے میں ہے۔ اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ آج کتنا ہی بڑا کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، یہ ایک فکر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ سوچئے اس کو، ایک فکر ہے۔ آج کوئی کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو، کوئی عالم اسلام کا کتنا ہی بڑا وی وی آئی پی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نام عالم اسلام میں کیوں نہ ہو، جب دعوت عشیرہ ہوئی ہے اس وقت کون صاحب تھے، اس وقت کون صاحب تھے، مجھے ان کا نام چاہیے۔ جب رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور خاندان والوں کو بلا کے 3 دن تک کھانا کھلایا، دعوت کی، اللہ کو بتایا، اپنے کو پہچنوایا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، اس وقت کون صاحب تھے؟ ہمیں ان کا نام چاہیے ہے۔ کن صاحب نے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھا تھا؟ کن صاحب نے کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہا تھا؟ کن صاحب نے کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ کہا تھا؟ کون ہے؟ جب آپ تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو تاریخ میں مل جائے گا، یہاں سے وہاں تک سناٹا چھایا ہوا تھا، رسول خاندان والوں کو بلا کے اللہ کو پہچنوا رہے تھے، اپنے کو پہچنوا رہے تھے، اس کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے، مگر کوئی نہ کھڑا ہوا جو محمد کی آواز پر لبیک کہے، کوئی نہ کھڑا ہوا جو صدا پر صدا دے، کوئی نہ کھڑا ہوا جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی نہ کھڑا ہوا جو کہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فقط ایک کمسن شہزادہ جس کی عمر 10 برس کی تھی، اسی نے کھڑے ہو کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہزادے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد نے کہا علی ولی اللہ۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ رسول نے فرمایا علی ولی اللہ۔ یہ اسلام کا پہلا دن تھا، آپ سب بہتر جانتے ہیں دعوت عشیرہ، مجھے دعوت عشیرہ تفصیل سے نہیں پڑھنا ہے، صرف اشارہ کیا آپ کی خدمت میں۔ علی نے گواہی دی، علی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ نہ کہیے گا، یہ نہ کہیے گا۔ دیکھیے، ایک ہے کلمہ پڑھنا، جیسے کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر کے کوئی غیر مسلم تھا وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، علی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمہ وہ پڑھے، کلمہ وہ پڑھے جس کا اسلام نہ ہو، کلمہ وہ پڑھے جس کا اسلام نہ ہو، جو ولادت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرے،
جو آغوش رسول میں قرآن کی تلاوت کرے. پھر علی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو عزیزان گرامی ہمیں کہنے دیجئے، جب تک کہ علی تصدیق نہیں کریں گے اس وقت تک کلمہ نہ بنے گا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. تصدیق کرنے والے تصدیق کرنے والے علی ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے نہیں. تصدیق کرنے والے، تصدیق کرنے والے. میں گواہی دیتا ہوں، میں اس میں بڑا وزن ہے، اس میں بڑا وزن ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول نے تو بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول نے تو بتایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ بتا رہے ہیں، رسول بتانے والے ہیں، علی تصدیق کرنے والے ہیں. نگاہ سے تعصب کا چشمہ اترے تو خدا کی قسم سب کچھ نظر آ جائے گا کہ اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، محبت اہل بیت کیا ہے. اور اس کے بعد جب تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن رسول نے فرمایا تھا جو تصدیق کرے گا، جو میری مشکل میں میرے کام آئے گا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. آج پھر تیسرے دن علی نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں نصرت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ اس کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ. تو علی کو رسول نے کلیجے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، کہا یا علی تم ہی میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تم ہی میرے بعد میرے جانشین ہو. تو عزیزان گرامی ہمارے پاس ہیں 3 کلمے. دیکھیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہمارے پاس 3 کلمے ہیں، مگر یہ 3 کلمے کسی ایک کے نہیں ہیں، یہ 2 ذاتوں کے، 2 شخصیتوں کے کلمے ہیں. 2 کے کلمے ایک ملا کے ہم پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ محمد کا کلمہ ہے. اب ہم کو یہی تو عالم اسلام سے کہنا اور یہی تو ہمارا رونا ہے کہ مسلمانوں علی والا کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، محمد والا کلمہ اکیلے ہم پڑھتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. محمد والا کلمہ صرف ہم پڑھتے ہیں. اب یہ نہ کہیے گا، بات تمام ہو رہی ہے، یہ نہ کہیے گا کہ وہاں جناب ابو طالب بھی تو تھے. جناب ابو طالب کہاں چلے گئے؟ جناب ابو طالب کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کیوں نہیں تصدیق کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں ابو طالب کے گھر میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، یہ دعوت ہو رہی ہے، اور گھر میں وہ تمام بت جن کی کافر پرستش کر رہے تھے ان کی خدائی کو باطل کیا جا رہا تھا. جناب ابو طالب گھر کے دروازے کے اوپر پہرے دار کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے، محافظ کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا تصدیق کر رہا تھا، باپ حفاظت کر رہا تھا.
ابو طالب دروازے پر بیٹھے ہوئے حفاظت کر رہے تھے. بس جلدی جلدی ایک جملہ سن لیجئے کہ ابو طالب دروازے پر بیٹھے ہوئے حفاظت کر رہے تھے. ابو طالب دربان کا کام کر رہے تھے. ابو طالب سیکورٹی کا کام کر رہے تھے کہ دروازے پر ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں, کسی میں اتنی مجال نہیں, کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ اندر رسول اللہ کو کوئی گزر پہنچا سکے, کوئی نقصان پہنچا سکے, اور وہ نقصان پہنچا کے خیریت سے گھر سے باہر نکل جائے. توجہ چاہوں گا, وہ نقصان پہنچا کے خیریت سے باہر نکل جائے. تو آج جس دن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا معاملہ تھا, اس دن کس نے حفاظت کی؟ حفاظت کرنے والا کون تھا دعوت عشیرہ میں؟ ابو طالب تھے. پھر سنیے, حفاظت کرنے والے جناب ابو طالب تھے. یہ اسلام کا پہلا دن ہے کہ دروازے پر ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں. وہ اسلام کا آخری دن تھا جب غدیر کے میدان میں آیت آئی, واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. تو اب ہمیں کہنے دیجئے, جہاں پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا معاملہ آئے گا وہاں ابو طالب حفاظت کریں گے, جہاں علی ولی اللہ کا معاملہ ہوگا اللہ حفاظت کرے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. ابھی چند دن گزرے ہیں غدیر کے, آپ نے جشن منایا, آپ نے سنا ہوگا, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. آپ پہنچا دیجئے, آپ بتا دیجئے وہ بات جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے. اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا, اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا, لوگوں کے خطرے سے بچائے گا. تو اسلام پھیلا ہوا ہے 23 برس میں. ایک کنارہ ہے دعوت عشیرہ, ایک کنارہ ہے میدان غدیر. دعوت عشیرہ میں ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں, میدان غدیر میں اللہ حفاظت کر رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. بس عزیزان گرامی, انشاءاللہ کل اس کے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا. آج یہیں پر بات ختم کہ سیدہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان آ رہا ہے. گھروں کے عزا خانے سج گئے, فرش عزا بچھ گئے, سیاہ پرچم نصب کر دیے گئے. چاہنے والے سیاہ لباس زیب تن کر چکے. یہ قوم, یہ ملت حسین کے غم میں سوگوار ہو چکی ہے. یبنا فاطمہ الزہرا, ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں. مولا آپ کے استقبال میں ہم پلکیں بچھائے ہوئے ہیں. آقا آپ کے آنے سے ہمارے گھروں میں رونق آ جاتی ہے. جب حسین آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں رونق آ جاتی ہے, اور جب حسین رخصت ہوتے ہیں تو گھر اجڑ جاتے ہیں, گھر ویران ہو جاتے ہیں. یہ دن رونقوں کے آنے کے دن ہیں. یہ دن عزا خانوں میں رونق کے دن ہیں, گھروں میں رونق ہونے کے دن ہیں. جگہ جگہ سبیلیں لگ رہی ہیں, جگہ جگہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. آئیے ہم تعزیت پیش کریں. اے آقا حضرت ولی عصر علیہ السلام, اپنے بھرے گھر کی تعزیت قبول فرمائیے. اپنے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ قبول فرمائیے.
اپنے زمانے کے امام کو تعزیت دیجئے اور اس دکھیا ماں کو تعزیت دیجئے جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا تھا۔ اے فاطمہ زہرا، یہ ملت آپ کو تعزیت دینے کے واسطے آئی ہے۔ اے بی بی، چاہنے والوں کا پرسہ قبول فرمائیے۔ ہاں عزیزوں، دوسری رات آ گئی۔ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کا نکلا ہوا مسافر دوسری محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچا۔ بیچ میں حسین نے مکے میں قیام ضرور کیا، مگر محافظ کعبہ نے جب دیکھا کہ حاجی آئے ہیں مگر ان کے لباس احرام میں خنجر چھپے ہوئے ہیں، تو حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا، عراق کا رخ کیا، راستے میں ہڑ کے رسالے کو سیراب کیا، پیاسے لشکر کو پانی پلایا، اور حسین کا قافلہ چلتے چلتے اس سرزمین پر پہنچا جہاں حسین کا گھوڑا رک گیا۔ حسین کو تو معلوم تھا کہ کون سی زمین ہے، کون سی جگہ ہے۔ حسین اپنے علم امامت کی بنیاد کے اوپر نہیں فیصلہ کرنا چاہتے تھے، ورنہ حسین جب مدینے سے چل رہے تھے تو نانی نے کہا تھا ام سلمہ نے کہ بیٹا عراق نہ جانا، میں نے تمہیں نانا سے سنا ہے کہ عراق میں میرا بچہ شہید کیا جائے گا۔ تو نانی نے فرمایا تھا کہ بیٹا تمہارا نانا یہ مجھے خاک دے گئے ہیں جو اس زمین کی خاک ہے، عراق کی کربلا کی خاک ہے۔ تو حسین نے اپنی جیب سے ایک مٹی نکال کے دی، کہا نانی اس خاک کو بھی اس خاک میں ملا لیجئے جو میرے نانا دے کے گئے ہیں۔ حسین کو معلوم تھا کہ کربلا کیا ہے، مگر حسین چاہتے تھے کہ تاریخ بنے، میری آواز ریکارڈ ہو۔ حسین کا رہوار چلتے چلتے رکا، حسین نے دوسرا رہوار بدلا، اس نے قدم آگے نہ بڑھایا، تیسرا رہوار بدلا، اس نے آگے قدم نہ بڑھایا، چوتھا رہوار گزرا، اس نے آگے قدم نہ بڑھایا۔ حسین رہوار پر رہوار بدل رہے تھے، جہاں تک کہ راکب دوش محمد نے پے در پے 7 رہوار بدلے، اور جب 7ویں رہوار نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا تو حسین نے علاقے کے لوگوں کو بلوایا اور پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس علاقے کو کہتے کیا ہیں؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا آقا اس زمین کا نام شط فرات ہے، کسی نے کہا آقا اس زمین کو غازریہ کہتے ہیں۔ حسین پوچھتے جاتے تھے کیا کوئی اور نام بھی ہے، کیا کوئی اور نام بھی ہے، کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا آقا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا حسین نے آواز دی میرے بھیا عباس، ارے میرے لال علی اکبر، ارے میرے جوانوں، وہ جگہ آ گئی جس زمین کا وعدہ تھا، خیمے نصب کیے جائیں۔ لیجئے خیمے نصب ہوئے، کربلا کی زمین تجھے صبح قیامت تک تمام زمینوں سے افضل کرنے والا آ گیا، تجھے تمام زمینوں سے برتر کرنے والا آ گیا۔ عزیزان گرامی، روایتوں میں ہے کہ جب محشر میں زلزلہ آئے گا، زلزلہ محشر ہوگا، پوری زمین ہلا دی جائے گی، اس وقت کربلا کی زمین کو زلزلہ نہیں آئے گا۔ کربلا کی زمین پر سونے والے ان کو زلزلہ محشر کی خبر نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے نا کہ محشر کا زلزلہ ایک بار آئے گا، 2 بار نہیں آئے گا۔ کربلا کی زمین پر اس وقت زلزلہ آ گیا جب فاطمہ کا لال ذبح ہو رہا تھا، جب زینب تڑپ رہی تھی، ارے میرے بھیا حسین، اے پسرے
صدائیں